رب زدني علما. رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36۔ صدر اجلاس، حاضرین مسجد، محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماؤں بہنوں، پیارے بچوں، میں نے اس مہینے محرم کی مناسبت سے عنوان کا انتخاب کیا ہے شیعہ کی حقیقت۔ جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت ہی یہ طے کر دیا گیا تھا کہ 12 مہینے ہیں، اور صحیح حدیث میں یہ بتا دیا گیا کہ ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، عزت والے ہیں، اور یہ اسی وقت سے ہے جب سے زمین و آسمان بنا دیے گئے ہیں۔ اس میں سے 3 مہینے گزر چکے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج، اور یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ ہماری نوجوان نسل، جو بچے ٹین ایج کے ہیں یا 30s 40s کے اندر بھی ہے، ان کو حقیقت ابھی تک نہیں معلوم، اور محرم آتا ہے تو سمجھتے ہیں یہ شیعہ کا مہینہ ہے، یہ ماتم کا مہینہ ہے، یہ علم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اور اس کی عظمت کی تاریخ نہیں جانتے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ یہ بتا دوں کہ یہ شیعہ ہے کون، ان کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کے عقائد کیا ہیں، اور ان کا وجود کب آیا، اس کے بارے میں ایک صحیح العقیدہ مسلمان ہو تو اس کو یہ جاننا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی سلامتی چاہے، اپنے عقیدے کی سلامتی چاہے۔ ڈرائیونگ کے اصول میں ایک اصول ہے، ڈرائیونگ کے اصول میں ایک اصول یہ ہے کہ آپ بہترین ڈرائیونگ چلانا جانتے ہیں، کمال نہیں ہے،
کمال یہ ہے کہ سامنے والے کی غلطی سے آپ بچیں، وہ غلطی کر رہا ہے پھر بھی آپ بچیں، یہ اس وقت کہیں گے آپ ماہر ڈرائیور۔ نہیں میں تو صحیح چلا رہا تھا، وہ آ کے ٹکر مار دیا، ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی مہارت یہ تھی کہ اس وقت بھی آپ غلطی میں لغزش نہ کھائے۔ تو صحیح العقیدہ انسان وہ نہیں ہے کہ صرف صحیح العقیدہ ہو، غلط عقیدے بھی آئے تو آپ اس کا دفاع کر سکیں، آپ اس سے بچ سکیں، آپ اس کا توڑ جان سکیں۔ اگر کوئی بچہ رانگ سائڈ آ رہا ہے، کوئی بوڑھا رانگ سائڈ آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، تو آپ کے پاس ایسی ٹیکنیک ہونی چاہیے آپ کی مہارت میں کہ آپ اس ایکسیڈنٹ سے بچ سکیں۔ تو ہمارے عقیدے پر اگر کوئی حملہ کر رہا ہے اور ہم چپ چاپ اس کو سہ رہے ہیں تو یہ صحیح العقیدہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے یہ معلومات آپ تک پہنچانے کی ذمہ داری لی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ناکافی ہے۔ اگر میں اس کے چیپٹرز کرتا جاؤں تو ایک سبجیکٹ 1.5 گھنٹے کا ہے، ایسے کئی چیپٹرز۔ ایک سیریل ہونا چاہیے تاکہ اس طریقے کے اسلام دشمن خیالات، خرافات، بدعات اور مجوسیت و یہودیت کی قلعی کھولی جائے، واضح طور پر کیا جائے۔ بہرحال اب ایک موقع ہوا ہے تو میں ہر سبجیکٹ پر کچھ آپ کو نوٹس دوں گا، بریف کروں گا، پھر فیصلہ آپ خود کریں۔ میں فتویٰ صادر نہیں کروں گا، میں کتابوں کے حوالے دوں گا، ان کے علماء کے نام بتاؤں گا انشاءاللہ، اور قرآن اور حدیث کے سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کریں کہ ان کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ کس خانے میں فٹ ہوں گے۔ یہ سماکم المسلمین میں ان کا شمار ہوگا یا یہ منافقین اور کافرین کے زمرے میں آئیں گے، یہ کس زمرے میں آئیں گے؟ آپ کا ضمیر فیصلہ کرے گا۔ جب میں اس پر تفصیل سے کچھ نہ کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ جو بھی چیز ہم کمپائر کریں گے صحیح عقیدے اور صحیح کتاب و سنت کی روشنی میں کمپائر کریں گے۔ اگر صحیح عقیدہ اور صحیح کتاب و سنت کی روشنی میں کمپائر نہیں کریں گے تو ہم لغزش کھا جائیں گے۔ کیوں کہ اہل سنت والجماعت کے کہلانے والے علماء بھی انہی کی زبان بات کرتے ہیں اور وہی دلائل پیش کرتے ہیں۔ تو ہمارا معیار کیا ہے؟ ہمارا معیار کتاب و سنت ہے۔ تو اسی کو سامنے رکھ کر میں آج کی گفتگو انشاءاللہ شروع کرتا ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلی بات، یہ لفظ شیعہ کہاں سے آیا؟ لفظ شیعہ قرآن کے اندر یہ لفظ 3-4 جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یہ لفظ استعمال کیا گیا، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ۔ یہ لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں استعمال کیا گیا۔ تو اس کی ایک میں آیت پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، آپ دیکھیے گا۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ۔ شیعہ کہتے ہیں جماعت کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں، تو ایک ان کی جماعت کا تھا، ایک دشمن کی جماعت کا تھا۔ تو یہاں پر شیعہ کا لفظ جماعت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں گے، عربک ڈکشنری میں شیعہ کا لفظ ہوتا ہے اس کے معنی پھیلنے کے، پھیلانے کے، نشر کرنے کے، خبر دینے کے۔ کوئی چیز اگر افواہ ہوتی ہے تو اس کو عربی میں شائعہ کہتے ہیں، اشاعات کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس کا ایک لفظی معنی ہے، بعد میں یہ معنی شیعۃ علی کے معنی میں استعمال کیا گیا بمقابل شیعۃ معاویہ۔ یہ لفظ شیعۃ علی، علی کی جماعت کے سلسلے میں استعمال کیا گیا، اور بعد میں یہ شیعۃ معاویہ کا استعمال ختم ہو گیا۔ وہاں پر امیر المومنین اور علماء ان کو اس نام سے یاد نہیں کرنے لگے، لیکن یہاں پر شیعان علی یا شیعۃ علی کا نام استعمال ہونے لگا۔
پھر بعد میں ان کے دوسرے نام بھی آئے. دوسرے نام ہے روافظ، رافضہ، اثنا عشریہ، زیدیہ، رضائیہ، مہدیہ. اس طریقے کے مختلف نام آئے. ایک نام اس میں غرابیہ بھی ہے. غرابیہ کہتے ہیں کوے کو، غراب. تو ان کے پاس کوے کی جماعت بھی ہے. غرابیہ ان کا کیا عقیدہ ہے؟ اب ان کے کہاں سے کس کس کے کیا عقیدے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے، غرابیہ شیعہ کی وہ جماعت ہے جو یہ عقیدہ ان کا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور علی کا چہرہ ایک جیسا تھا. حضرت علی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایک جیسا تھا. آسمان پر سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو یہ کہہ کر وحی بھیجی کہ تم علی کے پاس جاؤ. جبرائیل زمین پر آ گئے، کنفیوز ہو گئے، دونوں چہرے ایک جیسے دکھے تو محمد کے پاس چلے گئے. اس لیے محمد نبی بن گئے، علی نبی بننے سے رہ گئے. ایسی جماعت کا نام ہے غرابیہ. اگر آپ کو دلیل چاہیے تو محمد الکلینی کی کتاب ہے الکافی. اس کتاب کا درجہ ان کے پاس قرآن سے بڑھ کر ہے، جو حیثیت ہمارے پاس بخاری ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہے. اس کے اندر اس کی تفصیلات پائی جاتی ہیں اور بہت ساری کتابیں ہیں. شیعہ اپنے آپ کو شیعہ کب کہتے ہیں؟ خود شیعہ اپنے آپ کو شیعہ کب کہتے ہیں؟ اگر آپ خود شیعہ کے پاس جائیں گے، کہیں گے میں شیعہ ہوں، تو آپ کو قبول نہیں کریں گے. کیوں قبول نہیں کریں گے؟ کیونکہ ان کے پاس شیعہ ہونے کا کچھ ثبوت چاہیے، دلیل چاہیے، کچھ عقیدہ چاہیے. ان کے علماء نے جو بات کہی ہے، ان کے علماء کی زبان سے میں بات کر رہا ہوں. ایک ہے حسن بن موسیٰ النوبختی. حسن بن موسیٰ النوبختی، ان کی کتاب بھی ہے الشیعۃ ہم فرقۃ ابن ابی طالب، اس کتاب کا نام ہے. اس کے صفحہ 300 کے اندر انہوں نے لکھا ہے شیعہ وہ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت و امامت کے مستحق علی ہیں، اگر کسی دوسرے نے خلافت کی تو وہ غاصب ہیں. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. یہ عقیدہ نہیں ہے تو وہ شیعہ نہیں ہے. بنیادی بات. صرف علی تک محدود نہیں، علی کے بعد علی کے 12 نسل میں 12 بچوں تک یہ امامت مستقل چلتی ہوئی آئے گی. یہ ان کا عقیدہ ہے. اچھا، اس سلسلے میں ان کی کچھ روایات ہیں. ایک روایت بڑی زبردست ہے، آپ لوگ اس کے انٹرٹینمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے حساب سے. سن رہے ہیں صاحب جی؟ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا جتنے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، اللہ نے ان سے میثاق لیا. میثاق اللہ نے ہم سے لیا کہ وہ انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں. یہ اللہ کا ہم سے میثاق ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ نے وہ میثاق نہیں لیا، یہ میثاق لیا. کیا لیا؟ آدم سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی سے کہ آدم تمہاری اولاد میں ایک نبی آئے گا محمد، اور محمد کا وصی ہوگا علی، اور اس پر تم عہد کرو، اس پر تم اللہ سے وعدہ کرو، اللہ کا میثاق کہ تم اس پر بیعت کریں گے اور وہ قیامت تک کے لیے ولی اللہ اور وصی اللہ ہوگا. اور اللہ نے ہر نبی سے یہ عہد لیا ہے، 1,24,000 نبیوں سے. یہ ان کی الکلیلی نے اس کو ذکر کیا ہے اس کی کتاب میں. الکلیلی نے اس کی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے بڑی تفصیل سے، کہ اس کے اندر بتایا ہے کہ یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے. ہر انبیاء جتنے، ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب سے اللہ نے عہد لیا ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی آئیں گے، علی کی ولایت اہم ہے رسول کی بعثت سے. ہاں، ان پر بیعت لی گئی، اور تمام کی بیعت جب تک نہیں لیں گے آپ اس عہد کے پابند ہیں، اگر نہیں ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں. اس کو المفید محمد بن نعمان، ان کی کتاب ہے بصائر درجات، اس کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ان کی موجود ہے، اس میں بتاتا ہوں. اور یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ ولا، اخلاص، محبت صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی اور ان کی اولاد کے لیے ہوگی. ہاں اچھا، اس کے علاوہ ان کے عقیدوں میں سے ایک بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ جتنے لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ تھے وہ سب کے سب کافر ہو گئے. یہ ان کا بنیادی عقیدہ. امہات المومنین کافرات ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک. ابو بکر، عمر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، جتنے عشرہ مبشرہ ہیں سب، اور تمام صحابہ سب کے سب اسلام سے خارج ہو گئے، مرتد ہو گئے. یہ ان کا عقیدہ ہے. اس کے لیے آپ ان کی کتابیں دیکھ سکتے ہیں، شہرستانی کی، کلینی کی، ہاں، بہار الانوار میں ہیں، مرآت العقول میں ہیں، اور بھی ان کے دوسرے علماء ہیں، ابن حزم نام کے ہیں، علی بن احمد بن سعید بن حزم الظاہری، ان کی کتابوں میں یہی عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ تمام صحابہ مرتد ہو گئے سوائے 4 صحابہ کے جو علی کی تائید کیا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، اور وہ ہیں عمار رضی اللہ تعالی عنہ، سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ، مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. یہی 4 صحابہ مسلمان تھے، علی کی تائید کرتے تھے. باقی کے سب مرتد ہو گئے. اسی لیے نہ ان سے قرآن پڑھا جائے گا نہ حدیث لی جائے گی. اس لیے ان کی روایتوں میں اگر کسی صحابی کا نام آتا ہے تو وہ حدیث مکذوب ہے. یہاں تک ان کا بنیادی عقیدہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور امہات المومنین کو تو وہ کنڈم کرتے ہیں، خاص طور پر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. آپ جانتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 5000 سے زیادہ، 5325 سے زیادہ روایتیں انہوں نے بیان کی. 2210 روایتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں. حضرت انس کی 2400 سے زیادہ روایتیں ہیں. حضرت جابر کی 1100 سے زیادہ روایتیں ہیں. یہ سب روایتوں کو وہ کنڈم کرنا چاہتے ہیں. اگر ان صحابہ کو اور امہات المومنین کو مشکوک کر دیا جائے تو اسلام کا جو احادیث کا ذخیرہ ہے وہ پورے کا پورا غیر معیاری ہوگا اور دین ختم ہو جائے گا. ایسا ان کا ناقص تصور ہے، کیونکہ دین کی ربع معلومات، 1/4 معلومات ام المومنین عائشہ سے. امام زہری نے کہا ہے کہ پوری نساء العالمین، دنیا کی نساء العالم، دنیا کی ساری عورتوں کی معلومات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ام المومنین عائشہ کی نالج کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ام المومنین عائشہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. یہ شیعہ کے منہ پر ایک تماچا تھا. تو انہوں نے اس کا گھنونا فکر یہ سوچا کہ یہاں شک پیدا کر دو تو آپ اس سے خطرے سے بچ جائیں گے. اور ابو ہریرہ 5000 روایتیں جن کو نصف الدین کی دلائل ان کے پاس سے ملتی ہیں، ان کو کنڈم قرار دے دو، آپ دین کی بنیاد ڈھہ جائے گی. ایسا تصور ان لوگوں نے پیدا کیا. اس وجہ سے وہ صحابہ کو کہتے ہیں مرتد ہو گئے. آئیے اب کچھ واقعات سنیں. کیا عقیدہ ہے میرا اور آپ کا قرآن کے بارے میں؟ قرآن کی تعریف کیا ہے؟ هو الکلام المنزل، 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 قرآن کی تعریف کیا ہے؟ هو الکلام المنزل،
علی الرسول خاتم الانبیاء بواسطۃ جبرائیل باللغة العربیۃ المکتوب فی المصاحف والمنقول الینا متواترا. علماء سلف نے قرآن کی یہ تعریف کی ہے کہ یہ آسمان سے اتارا ہوا اللہ کا کلام ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ جبرائیل نازل ہوا، زبان عربی میں اور اس کو مصاحف میں لکھا گیا، اور یہ چیز ہمارے پاس متواتر نقل کرتے ہوئے آئی ہے. یعنی اگر ایک طبقے میں 100,000 صحابہ نے نقل کیا ہے تو دوسرے طبقے میں اس سے زیادہ کی تعداد جمع ہوئی ہے، تو اس لیے اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بظاہر یہ تعریف شیعہ بھی کرتے ہیں، بظاہر ایک تعریف شیعہ بھی کرتے ہیں. شیعہ کو سمجھنے کے لیے بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. وہ آپ کے سامنے وہی کہیں گے جو آپ کہیں گے، وہی لکھیں گے جو آپ لکھیں گے، وہی قرآن رکھیں گے جو آپ رکھیں گے، کیونکہ ان کے ہاں ایک بری بلا ہے تقیہ. ایک بری بلا ہے تقیہ. تقیہ کے معنی چھپانا. تو جو چیز آپ کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں دل میں وہ چیز ان کی نہیں رہتی ہے. آپ کے سامنے کہیں گے قرآن یہی ہے، پیچھے کہیں گے نہیں ہمارا قرآن دوسرا ہے. سامنے آپ کی یہ تعریف کریں گے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، لیکن پیچھے کہیں گے ہماری یہ تعریف نہیں ہے. اب میں وہ دلائل دے رہا ہوں جس کے بارے میں آپ تعجب کریں گے کہ قرآن جس کے بارے میں تحریف کا ہم تصور نہیں کر سکتے، آسمانی پہلی کتابیں تحریف ہونے کی وجہ سے ہی قرآن کا نزول ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. ان کا کیا خیال ہے قرآن کے تعلق سے سن لیجیے. ان کا قرآن ہے کہ قرآن سوائے علی کے کسی کو جمع کرنے کا حق نہیں. علی اور ان کے ائمہ. ہاں، کلینی نے اصول الکافی میں لکھا ہے فَإِنَّهُ لَمْ يَجْمَعَ الْقُرْآنَ كُلُّهُ إِلَّا الْأَئِمَّةُ وَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ عِلْمَهُ كُلَّهُ. کہ امام علی اور ان کے متبعین ائمہ ہی قرآن کو جمع کر سکتے ہیں، دوسرے نہیں. اب آئیے ترتیب وار اس کے کیا واقعات ہوئے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے اس کی من گھڑت کہانی کہی ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر پر فوری بیعت نہیں کی، کچھ عرصے کے بعد بیعت کی. پوچھتے بھائی آپ کہاں تھے اتنے دن تک، کیوں بیعت نہیں کی؟ تو شیعہ کی روایات میں ہے، ہماری علماء اہل سنت کی کسی کتاب میں بھی یہ روایت نہیں ہے. یہ روایت اصول الکافی میں ہے. وہ یہ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کو جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے، قرآن کو جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے قرآن کو جمع کر لیا. جمع کر کر مسجد نبوی میں آئے. ابو بکر، عمر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ موجود تھے. سب کو آپ نے اعلان کر کے بلایا اور وہ قرآن ابو بکر کے حوالے کیا کہ میں نے قرآن جمع کر دیا ہے، اب کسی کو کوئی چیز جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر بھی وہاں پر موجود تھے. عمر نے انکار کر دیا کہ ہمیں تمہارے جمع کرنے کی قرآن کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے. تو شیعہ عمر پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت علی کے لکھے ہوئے قرآن کو انہوں نے رد کر دی، جبکہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی اور صحابی سے اس کی روایت بھی نہیں ہے. شیعہ حضرت علی سے اس کی روایت کرتے ہیں، کہیں ان کے آل بیت میں سے بھی اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی ہے. دوسری بات اس سلسلے میں انہوں نے کہا عمر نے اور ابو بکر نے کیوں انکار کیا، خود ہی پھنستے ہیں بول کر. وہ کہتے ہیں حضرت علی نے جو قرآن لکھا اس میں 17,000 آیتیں تھیں. کتنی تھی؟ 17,000 آیتیں تھیں. ہمارے پاس جو قرآن ہے اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6,200 چلر آیتیں ہیں.
13 لگ بھگ. وہ کہتے ہیں 10,000 سے زیادہ آیتیں عمر اور ابو بکر نے خالی حذف کر دی، ان کی جھوٹ یہاں پکڑی جاتی ہے. اور یہ کہتے ہیں اس میں 40 صورتوں کو حذف کر دیا اور 80 یا 70 قریش کے ناموں کو حذف کر دیا، اور صحابہ کے سلسلے میں جو ان کی فضیحتی آیتیں تھیں اس کو انہوں نے حذف کر دی، اور قریش کے 80 نام موجود تھے، ایک نام باقی ہے اور وہ ہے ابو لہب کا. باقی کے سارے ناموں کو انہوں نے حذف کر دیا. یہ ساری روایتیں بحار الانوار، مرآت العقول اور اصول الکافی کے اندر موجود ہیں، جو ان کی امہات الکتب کہی جاتی ہیں. اچھا، ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں، سن لیجئے. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد الرحمن بن عوف نے قرآن کو جمع کیا. وہ ایک جگہ رکھا ہوا تھا، بکری آ گئی، قرآن کھا گئی. بکری آ گئی، قرآن کھا گئی، تو اب ان کے پاس کوئی قرآن ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی قرآن ہی نہیں ہے، یعنی قرآن کی آیت کا انکار کرتے ہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون ذلک الکتاب لا ریب فیہ. اس کا وہ کھلے طور پر انکار کرتے ہیں کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عثمان اور عبد الرحمن بن عوف اس کی حفاظت کرنے والے تھے، ضائع ہو گئی. یہ ان کے عقیدے کی، قرآن کے سلسلے میں بگاڑ ہے. کیا کہتے ہیں، کس طریقے سے قرآن کی آیتوں میں بگاڑ کیا ہے، اس کی چند میں مثالیں دیتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں کہتے ہیں، آدم علیہ السلام کو جنت سے جب وہ نکالے گئے تو فرشتوں نے ان سے کہا، آدم کیوں بھٹک رہے ہو، تم وسیلہ طلب کرو اللہ سے. کس کا وسیلہ؟ کہ تمہاری اولاد میں سے ایک نبی ہوں گے، آخری نبی محمد، اور محمد کے وصی ہوں گے علی، علی کی بیوی ہوں گی فاطمہ، اور فاطمہ کے 2 بچے ہوں گے حسن و حسین. علی، فاطمہ، حسن و حسین اور محمد کا تم وسیلہ طلب کرو، تمہاری غلطی کو معاف کر دیا جائے گا. کہاں سے عقیدے کی بگاڑ شروع ہوئی؟ یہ جو صوفیت ہے یہیں سے نکلی ہے. صوفیت کی بنیاد شیعیت ہے، صوفیت کی جڑ شیعیت سے نکلی ہوئی ہے. تو قرآن کے سلسلے میں 2000 سے زیادہ انہوں نے قرآنی آیتوں میں تحریف کی ہے. 2000 سے زیادہ آیتوں میں تحریف کی ہے، کہیں اضافہ کر دیا ہے، کہیں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے، کہیں لفظ بدل دیے ہیں. چند نمونے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہاں ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران، یہ قرآن کی آیت ہے. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم، اس کے بعد آل عمران کو انہوں نے حذف کر کے لکھا و آل محمد، و آل محمد علی العالمین، یہ اس کے اندر انہوں نے اضافہ کیا قرآن میں. اس کے بعد جو آیتیں میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں کہی ہیں اس کو پڑھ کر بتاتا ہوں. دیکھیں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، یہاں تک قرآن کی آیت ہے. اس کے بعد ان کا کہنا ہے أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدِي وَرَسُولِي وَأَنَّ عَلِيًّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَالُوا بَلَىٰ.
کیا مطلب ہے؟ یہاں تک تو قرآن کی آیت ہے. اس کے بعد کہا کہ محمد میرے بندے اور رسول ہیں اور علی امیر المومنین ہے. تو انہوں نے کہا بلا. کس نے؟ ابراہیم، نوح نے، آدم نے. یہ عقیدے، ایسا عقیدہ رکھنے والے کے سلسلے میں قرآن کی ان آیتوں کو تحریف کرنے کے بعد آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے، کس طریقے کا ذہن میں چل رہا ہے؟ بہت مشہور آیت ہے، ہمارے علماء بار بار تقریروں میں کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس. کنتم خیر، وہ کہتے ہیں کنتم خیر ائمۃ. کنتم خیر امت قرآن کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کنتم خیر ائمۃ. سوچیے ذرا کتنی بڑی تحریف ہے. آسمان سے نازل ہونے والی کتاب کے سلسلے میں کہتے ہیں کنتم خیر امت. یہ آیت بھی ہم اپنی تقریروں میں بار بار کہتے ہیں. شیعہ کیسے کہتے ہیں اس کو دیکھیے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے بلغ ما انزل الیک، بلغ ما، آپ کو جو پہنچایا، وہ جو وحی کی گئی وہ پہنچائیے. وہ کہتے ہیں بلغ ما انزل الیک فی علی. علی کے بارے میں جو کہا، یعنی رسول کا معیار نہیں ہے، علی کا معیار ہے. بلغ ما انزل الیک فی علی وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر علی کی انفارمیشن آپ نے نہیں دی تو آپ نے اپنی رسالت کا کام نہیں کیا. کیا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ ہاں بارک اللہ فیک. دیکھیے، ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم. ہاں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان الذین کفروا وظلموا علی علی وعلی علی لم یکن اللہ لیغفر لهم. ہاں، یہ ان کے عقائد ہیں. اور یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے بتائی نا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان 17,000 آیتیں نازل کی تھی، یہ اصول الکافی ان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 627، جلد نمبر 2. آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، جا کے چیک کر لیجیے. ایسی سینکڑوں آیتیں ہیں، ایک نہیں، دو نہیں. میں وہ کتاب ہی میرے پاس رکھی ہوئی ہے، اگر میں لا کے پڑھا ہے تو فجر تک آپ کو سناتے رہتا ہوں ان کی کیا کیا تحریفات ہیں. اتنی بھینکر بلنڈر. ہاں، وہ بم سے بڑھ کر بڑا بم ہے، پوری دین کی بنیاد کو ہلا دینے کے لیے، عقیدے کو پاش پاش کرنے کے لیے. اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اقرب ترین شخص تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحابی نے پوچھا ان سے، اللہ کے رسول، آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے، سب سے زیادہ پیارے کون ہیں؟ آپ نے علی نہیں کہا، آپ نے کہا ابو بکر. آپ نے کہا ابو بکر. صحابی کا خیال اس طرف نہیں گیا، وہ سمجھ رہے تھے کہ فیملی کے بارے میں کچھ بات کریں گے. جب انہوں نے ابو بکر کا نام لیا تو ان کے ذہن میں پھر بات آئی، عورتوں میں کون ہے؟ آپ نے کہا عائشہ. شیعہ کی بنیاد ہل گئی، شیعہ کی بنیاد ہل گئی. آپ نے فاطمہ کا نام نہیں لیا، آپ نے علی کا نام نہیں لیا. اگر وہ صحابہ کو معتبر مانیں گے تو وہ ان کو یہ بات ماننا ضروری ہے. اچھا، ایک طریقہ بتاتا ہوں. دیکھیے، وہ ظاہراً ہمارے قرآن کو مانتے ہیں، دل سے نہیں مانتے. کیوں؟ انہوں نے پوری تیاری کر لی، اپنے طور پر ایک قرآن چھاپ بھی لیا. بات یہ تھی کہ اس کو پبلش کرنا تھا، بات یہ تھی کہ اس قرآن کو پبلش کرنا تھا. لیکن اس کو اچانک پبلش کرنے سے پہلے ایک میٹنگ کی اور اس کو انہوں نے روک دیا. انگلینڈ میں ایک میٹنگ ہوئی،
اس کے بعد اس کی پبلش کو پوری دنیا میں ایک ساتھ کرنا تھا، انہوں نے روک دیا۔ وجہ کیا ہے؟ اگر وہ قرآن پبلش ہو جاتا تو پوری دنیا کے مسلمان اس کی مخالفت کر دیتے اور ان کو اسلام سے خارج کر دیتے، اسلام سے خارج کرتے، ان کو مکہ مدینے میں داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں ملتی، جیسے قادیانی ہے۔ تو انہوں نے یہ میٹنگ طے کر لی کہ ہم اس کو نہیں کریں گے، ہم اپنے تقیہ کے لحاظ سے اپنے اس عقیدے کو رکھیں گے اور لوگوں کے سامنے بتائیں گے یہی قرآن ہے۔ آپ یوٹیوب پر جائیے، بہت سے ڈیبیٹ ہیں، خاص طور پر عربی میں، کبھی وہ نہیں بولیں گے کہ ہم قرآن کے اندر تحریف کیے ہیں۔ کیوں؟ اگر وہ تحریف ہے بول کے اعلان کر دیں گے تو ان کو اسلام سے خارج کر دیں گے۔ جس دن انہوں نے ایک لفظ بھی اس کا مان لیا تو ایجاب کریں گے۔ لیکن ان کی وہ کتابیں اس حدیث کے سلسلے میں 17,000 آیا، اس سلسلے میں کلینی نے نیچے لکھا ہے رواتہ موثوق، موثوق، اس روایت کو بیان کرنے والے ان کے پاس اعتماد بھرے لوگ ہیں، کانفیڈنٹ ہیں، موثوق ہیں، بھروسہ مند ہیں۔ اگر ان کے ساتھ ڈیبیٹ میں کہیں گے تو یہ کہیں گے جیسے آپ کی کتابوں میں ضعیف حدیثیں ہیں ویسے یہ ہماری ضعیف حدیث ہے۔ اگر صحیح آدمی ان کا ٹیٹوا دبائے گا نا تو پیٹ میں جتنا ہے وہ پورا دونوں راستوں سے نکلے گا۔ ہاں، ان کے راوی اور وہ امام، جیسے ہمارے پاس اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی فتویٰ دیتے ہیں، کوئی مسئلہ دیتے ہیں تو وہ اتھینٹک کہلاتا ہے۔ ان کے پاس امام کلینی کا درجہ الکافی کہا، الکافی کا مطلب کہ اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کافی ہے دین کے لیے کتاب، یہ معنی کے لحاظ سے رکھا۔ انہوں نے اپنے استاذ کے پاس پیش کی، 40,000 احادیث اس میں جمع کی، اس نے سب مفروض، اور استاذ کے پاس لے کر پیش نے کہا تو کہا کہ شریعت کے لیے کافی ہے، اس کا نام اس لیے الکافی پڑ گیا، اس کا نام الکافی اسی لیے پڑ گیا۔ تو اسی کے اندر یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، اور ایسے بہت سے مسائل ہے جس کے اندر ان کے لکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس کے دلائل بہت سارے ہیں، اس کو چھوڑ کر آگے کے ایک مسئلے پہ بڑھتا ہوں۔ امام، ان کے ہاں یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ 12 امام پر ایمان لانا ضروری ہے۔